دکھائی دیتا ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ زندگی بننے کا ذریعہ پیسہ ہے اور طاقت کے حصول کا ذریعہ ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے مقابلے میں یہ ذہن بناتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کا راضی کرنا ہے، اور اصل طاقت اللہ کو ساتھ لے لینا ہے۔ ذہن جب بدلتے ہیں تو راہیں بدل جاتی ہیں، ترجیحات بدل جاتی ہیں، سوچ بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس ذہن پر ہمیں لانا چاہتے ہیں کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری عزتوں کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور تمہاری دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اس پر ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے۔ ہمیں آج کا ماحول، آج کا مشاہدہ وہ یہ سمجھاتا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہوگا تو تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے، تمہارے پاس طاقت ہوگی تو تم غالب آ جاؤ گے۔ تو میرے بھائیو، یہ مشاہدے کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين۔ یہ آیات بدر کے موقع کی۔ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ سے کہا تم مانگا کرتے تھے فیصلہ کون؟ فیصلہ تو آج تمہارے سامنے فیصلہ آ چکا ہے، تم اپنی ذلت دیکھ چکے ہو۔ اس کے بعد ان تعودوا نعد، جب تم لوٹ کے اب آؤ گے میرے بندوں پر حملہ کرنے تو میں خود لوٹ کے آؤں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، تم سارا جہان اکٹھا کر لو، تو ساری دنیا کی طاقتیں اور فوجیں اکٹھی کر لو تو تمہیں کوئی بھی نفع نہیں دے سکتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، شرط یہ ہے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں، میں ساتھ ہوں تو پھر تمہاری کثرت انہیں نقصان نہیں پہنچا، تمہاری قلت سے وہ قوی نہیں ہو جاتے۔ ان کا طاقتور ہونا، اس کا انحصار ان کے رب کی تائید پر، ان کے رب کی مدد پر ہے۔ جب اللہ ان کی مدد کر رہا ہوگا تو تمہاری قوت پاش پاش، تمہاری کثرت بیکار، تمہاری فوجیں متفرق، تمہارے اسلحہ کند، تمہاری تدبیریں اللہ توڑ کے رکھ دے گا جب اللہ ساتھ ہو۔ اس پر پھر اس ذہن پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بدر کا معرکہ کروایا، بے سر و سامان کو 1000 سے لڑوا دیا۔ وہ اس زمانے کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی سے مسلح، اور ادھر بالکل نہت تھے، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں، سارے لشکر میں 2 گھوڑے 8 تلواریں، ادھر 300 گھوڑے 700 تلواریں، ادھر سارے مسلح، ادھر سب لاٹھی بردار۔ تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے کوئی ٹکر نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، تعداد 1 اور 3 کی، اسلحہ 8 تلواریں اور 300 تلواریں، تو کتنا فرق پڑ گیا؟ 10-30 گنا سے بھی زیادہ ان کے پاس ٹیکنالوجی کی طاقت ہے۔ لیکن ایک شرط، ایک بات یہاں ہو گئی کہ اللہ ساتھ آ گیا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ آیات اس وقت کی ہیں کہ جب تمہارے ہاتھ اٹھے یا اللہ ہماری مدد فرما، تو میں نے لبیک کہا اور 1000 فرشتوں کو حکم دیا جاؤ ان کی مدد کے لیے اتر جاؤ۔ اور یہ 1000 فرشتوں کے آنے سے تمہیں فتح نہیں ہوئی، فتح تمہیں تمہارے اللہ نے دی ہے، یہ مدد اللہ نے کی ہے۔ وہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر بھی تمہیں فتح دے دیتا، لیکن اس کا ایک نظام ہے، اس کی ایک حکمت ہے، اس نے فرشتوں کو بھیج دیا تمہاری مدد کے لیے۔ لیکن ومن النصر الا من عند اللہ، تم یہ نہ سمجھنا کہ فرشتوں نے ہماری مدد کی ہے، مدد تمہارے اللہ نے کی ہے، اور اللہ ہی عزتوں والا ہے اور اللہ ہی حکمتوں والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو ساتھ لے لینا
یہ دنیا میں طاقتور بننے کا راز ہے مسلمان کے لیے. جب اللہ ساتھ ہوگا تو یہ سب سے طاقتور ہیں، جب اللہ ساتھ نہیں ہوگا تو یہ سب سے زیادہ کمزور ہیں، ان سے زیادہ پھر کمزور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کو ساتھ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمیں بطور سبب کے عطا فرمایا ہے. یہ زندگی زندہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو دوسرا ذہنی اللہ تعالیٰ بناتا ہے کہ زندگی میری مرضی والی اپناؤ تو تمہارے سارے مسئلے حل، خارجی بھی، داخلی بھی، اندرونی دشمن ختم، بیرونی ختم، اندرونی مسائل ختم، بیرونی ختم، انفرادی مسائل ختم، اجتماعی ختم. اعمال بناؤ، اعمال. ہمارا یہ ذہن بنایا جا رہا ہے صنعت بناؤ. یہ میں اس کی نفی اس طرح نہیں کر رہا کہ وہ بالکل بیکار ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. انہیں بیکار نہ یہ بیکار ہیں نہ ان پر دار و مدار ہے، نہ بیکار ہیں نہ دار و مدار ہے. ان کو بیکار سمجھنا یہ جہالت ہے، ان پہ دار و مدار سمجھنا یہ گمراہی ہے. ہم اس کے درمیان میں ہیں. اسباب بیکار نہیں، جو انہیں بیکار کہتا وہ جاہل ہے. اس پر دار و مدار نہیں، جو ان پر دار و مدار سمجھتا ہے وہ گمراہ ہے. یہ ہمارے زاد راہ ہے، ہمارے لیے زاد راہ ہے، سفر کی چیز ہے. اسباب کا جہان ہے. اللہ کے نبی نے 2 زرہ پہنی، عہد میں نکلتے ہوئے آپ نے پہرے دار مقرر کیا، سارا نظام آپ نے چلایا. بدر کے میدان میں بہت بہترین آپ نے جنگی نقشہ تیار کیا، سب اسباب کے لائن میں، کسی سبب کو چھوڑا نہیں. لیکن جب فتح اور شکست کا معاملہ آئے گا، جب کامیابی اور ناکامی کا مسئلہ آئے گا، مسائل کے حل ہونے اور نہ ہونے کا آئے گا، تو وہاں آخری فیصلہ اللہ کا ہوگا. اس میں اللہ کی مدد کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری. کتنے دفعہ یہ ہو چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مختصر جماعتوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو توڑ کے رکھ دیا اللہ کے حکم کے ساتھ، باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. تو میرے بھائیو، قوی وہ ہے جس کے ساتھ اللہ ہو گیا، کمزور وہ ہے جسے اللہ نے چھوڑ دیا. حضرت عمر بن عبد العزیز نے جب استنبول پہ چڑھائی کی، لشکر بھیجا، تو انہیں ان کے امیر کو نصیحت لکھوائی کہ اپنی فوج کو تقوی کی تلقین کرتے رہنا اور تقوی کا اہتمام کرتے رہنا. اس لیے کہ مجھے دشمن کی کثرت کا ڈر نہیں ہے، مجھے تمہارے تقوی سے نکل جانے کا ڈر ضرور ہے. جب تم متقی ہوگے تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی طاقت کو بھی تمہارے سامنے توڑ دے گا. اور اگر تمہارے اندر سے تقوی نکل گیا پھر تم تھوڑے ہو، وہ زیادہ ہیں، وہ تم پر غالب آ جائیں گے. ہمارا ضعف بھی سبب ہے لیکن ہماری بے دینی اس کا اصل سبب ہے. تو ہمارے سارے اجتماعی اور انفرادی مسائل جو گرداب کی شکل میں گھوم رہے ہیں، ہمیں گھما رہے ہیں، کشتی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے. اس سے نکلنے کا راستہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب پر آئے. جو اس پہ آئے گا مسئلہ حل، جو نہیں آئے گا وہ ہلاک و برباد. اس کے لیے پھر اللہ قوموں کے قصے سنا کر ہمارے آگے ذہن صاف کرتا ہے. انفرادی قصہ بھی سنا، اجتماعی قصہ، الا ان عادا کفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم ہود. ہم نے قوم عاد کو برباد کیا، کیوں؟ نافرمان سے. الا بعدا لثمود الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. ہم نے قوم ثمود کو برباد کیا، کیوں؟ نافرمان سے. الا بعدا لمدین كما بعد ثمود. ہم نے مدین کو ہلاک کیا، کیوں؟ نافرمان سے. فصب عليهم صوت عذاب. ہم نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا، کیوں؟ اکثر فیہ الفساد. وہ نافرمان بن گئے تھے. اور یہ اجتماعی قوموں کے قصوں میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی زوال کا سبب بتایا. پھر شہروں کی ہلاکت، قوموں کی ہلاکت، پھر شہروں کی ہلاکت. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بستی کا حال سناتا ہے کہ وہ ایک بستی تھی، کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. پہلے قوموں کا بتایا، قومیں ایک شہر میں نہیں ہوتی، علاقوں میں پھیلی ہوتی ہیں. وہ قومیں برباد ہوئی، پورے علاقوں میں ہلاکت آئی. کس وجہ سے؟ نافرمانی. فاکثروا فیہا الفساد طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. سرکش ہو گئے، نافرمان ہو گئے، اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. اب ایک فیصلہ باد میں تباہی آئی ہوئی ہے.
ایک گاؤں میں تباہی آئی ہوئی ہے، ایک قصبے میں تباہی آئی ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو دیکھو وہ بستی نام نہیں بتایا، پتہ نہیں کوئی ہوگی لیکن چھوٹی بستی، وہاں کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا؟ ان کو رزق آتا تھا چاروں طرف سے، پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے ناشکر ہو گئے، وہ نافرمان ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، تو تیرے رب نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پورے پاکستان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، ہر شہر کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، ہر گاؤں اور بستی کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ کس لیے ہے؟ فکفرت بانعم اللہ، یہ اللہ کے نافرمان ہو گئے، مسجدیں خالی ہو گئیں، بازار آباد ہو گئے، قدم رقص گاہوں کو اٹھنے لگے، مسجدوں کی طرف آنا بند ہو گئے، جھوٹ کے بازار گرم ہو گئے، سچ کی منڈیاں سنسان ہو گئیں، تقوی کے بازاروں پہ تالے پڑ گئے اور بے حیائی کے دریچے نہیں بہانے کھل گئے۔ تو جب یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قوموں کو جیسے پکڑا، شہروں کو جیسے پکڑا، وہ کہانیاں ہمیں قرآن میں کیوں سنا رہا ہے؟ کہ تمہیں یاد رہے کہ اللہ کا دستور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے۔ تو اس بستی والوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف کو چڑھا دیا۔ پھر لباس کہتے ہیں، لباس الخوف والجوع، خوف دل کا عمل ہے، بھوک معدے کا عمل ہے۔ خوف دل کا عمل، بھوک معدے کا عمل۔ جب دل میں خوف ہو تو سارا وجود کیسے لرزتا ہے، جب معدے میں بھوک ہو تو سارا وجود کیسے کانپتا ہے۔ لباس الخوف، اس کا کیا مطلب؟ کہ ان کے روئیں میں اللہ نے خوف بھر دیا۔ دل میں خوف ہو تو کیا حال ہوتا ہے، جب روئیں میں خوف آ جائے تو کیا حال ہوا ہوگا، جب معدے میں بھوک ہو تو آدمی بیکار ہو جاتا ہے، جب روئیں میں بھوک اتر جائے تو انسان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ تو یہ ایک دستور ہمیں دیا جا رہا ہے کہ نافرمانی پر اللہ پاک کی پکڑ آتی۔ پھر یعنی بڑے پیمانے پر بتایا، اس سے چھوٹا پیمانہ، اب اس سے چھوٹا پیمانہ ایک فرد کی تباہی، ایک شہر کی تباہی، ایک ملک اور قوم کی تباہی، تینوں میں سبب نافرمانی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کا محمود بستی کی طرف چلا گیا۔ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ دار کا واقعہ سنایا۔ قوم، قریہ، فرد، ایک ذمہ دار کا واقعہ سنایا۔ یمن میں تھا، بہت لمبا چوڑا اس کا باغ تھا، وہ جب باغ پک جاتا تو اس کا 1/3 غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، باقی وہ بیچتا تھا، گھر میں لاتا تھا اور باغ پہ خرچ کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے 3 بیٹے تھے، تو انہوں نے کہا ہمارا باپ بڑا بے وقوف آدمی تھا، ایسے ہی غریبوں کو کھلا دیتا تھا، ہم ایک تھیلا کسی کو نہیں دیں گے، سارا گھر اٹھا کے لائیں گے، ایسے ہی لاکھوں روپے اڑا دیتا تھا۔ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، وہ رات کو بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، باپ مر گیا، بڑا پاگل تھا، ایسے ہی اس نے سخاوت کے دریا کھولے ہوئے تھے، ہم سارا کاٹیں گے، صبح توڑ کے سارا گھر لے آئیں گے۔ ولا یستثنون، یہ بھی نہیں انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ۔ ایک بھائی بولا بھائی یہ کام نہ کرو، نیتیں خراب نہ کرو، غریب کا حق نہ مارو، ہمارا باپ سمجھدار تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، یہ کام نہ کرو۔ ان کا چل تو بھی اب ہمارے باپ کی طرح بے وقوف ہے، ایسے ہی تو پرانی باتیں کرتا ہے، نیا دور ہے، نئی روشنی، جدید زمانہ۔ یہ نیت خراب ہوئی۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، یہ منصوبہ غلط بنا کے سوئے، ادھر اللہ نے ایک ہوا چلائی، یہ سوئے ہوئے ہوا بیدار ہے، یہ سو رہے ہیں، رب کا نظام بیدار ہے۔ فاصبحت کالصریم، سارا باغ اس ہوا کی وجہ سے ایسے ہو گیا جیسے جلے ہوئے درخت۔ فتنادوا مصبحین، صبح اٹھ گئے، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، وہ جلدی چلو اگر کاٹنا ہے سارا باغ۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ بھاگ بھی رہے اور ڈر بھی رہے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، دیکھو غریب کے آنے سے پہلے ساری فصل سمیٹ لو، ساری جمع کر لو، ساری ڈال لو۔
ڈر رہے کوئی آ نہ جائے، وغدوا علی حرد قادرین، اور اس یقین سے جا رہے بس اب تو سارا باغ ہمارا ہے۔ فلما رأوها، چونکہ اندھیرے میں بھاگے، فلما رأوها، غور سے دیکھا، قالوا انا لضالون، ارے یہ ہم کہاں آ گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، وہ تو لہلہاتا، مسکراتا، پھلدار، پتیاں، پھول، ٹہنیاں، برگوبار، یہ ہم کہاں آ گئے، ہم تو کسی جلے ہوئے باغ میں آ گئے، ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ارے پھر آپس میں کہنے لگے، ارے اب کہیں ہماری بدنیت کی ہمیں سزا تو نہیں مل گئی، بل نحن محرومون۔ اب وہ درمیان والا بولا، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کیا کہا تھا، میں نے تمہیں رات کو کیا کہا تھا، بدنیت نہ بنو، بدنیت نہ بنو، اب چکھو اس کا بدلہ کیا ہوا، اوہو یہ کیا ہوا، کچھ بھی نہ رہا، کچھ بھی نہ رہا، لولا تقولوا سبحان ربنا انا كنا طاغين انا كنا ظالمین، ارے ہم لٹ گئے، ہم نے ظلم کیا، برباد ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نون میں اس واقعے کو تفصیل سے، بھلا ہمیں ایک ذمہ دار کی کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرد، قریہ اور قوم میں ایک دستور بتا رہا ہے، نافرمانی پر پکڑ، نافرمانی پر سزا، لیکن یہ مسلمان کے لیے، مسلمان کافر کے لیے ہے جب حجت تمام ہو جائے، جب سمجھانے والے سمجھا دیں پھر اللہ کافر کو بھی پکڑتا ہے، سمجھانے والے نہ سمجھائیں تو اللہ کافر کو مہلت دیتا ہے، کیونکہ ہمیں پہلے سے سمجھایا ہوا ہوتا ہے، جب ہم بگڑتے ہیں تو ہماری پکڑ نقد ہوتی ہے، فوراً ہوتی ہے۔ اب تینوں بھائی حیران پریشان، ہم کہاں آ گئے، باغ جل گیا، آپ حیران ہوں گے آج تک وہ وادی سیاہ پڑی ہوئی ہے، سیاہ، صرف درخت نہیں جلے تھے، زمین بھی جل گئی تھی اس کے ساتھ، زمین بھی جل گئی۔ وہ ایک دو پہاڑوں میں ایک وادی ہے، اس کی زمین آج بھی کالی پڑی ہوئی ہے، جو اس کا ایک ایک پتھر پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ ہے میرے اللہ کا دستور اور قانون اہل ایمان کے لیے، ان کے عمل خراب ہوں گے اللہ ان کی دنیا بگاڑ دے گا، ان کے عمل ٹھیک ہوں گے اللہ ان کی دنیا بھی بنا دے گا، اللہ ان کی آخرت بھی بنا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن یہ ذہن دیتا ہے، اور آج کا دور ایک ذہن دیتا ہے، آج کا دور ہمیں اللہ سے آزادی کی طرف کھینچتا ہے اور قرآن ہمیں اللہ کی غلامی کی طرف کھینچتا ہے۔ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کو معبود بنا کے پیش کر رہا، دولت اور روپے کو معبود بنا کے پیش کر رہا، اللہ تعالیٰ ان کو سبب کے طور پر پیش کر رہا ہے، بیکار اللہ بھی نہیں کر رہا ہے، ان کو سبب کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور اپنی ذات کو اصل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ اللہ اصل ہے، اللہ کا ساتھ ہونا ہے تمہارے مسئلے کا حل، اللہ ساتھ اپنے جو تمہارے ہتھیار کیا کام دیں گے آپ دیکھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر اور حنین میں قیامت تک کے لیے ذہن صاف کیا ہے ہمارا۔ بدر میں باطل کی طاقت 3 گنا اور مسلمان بالکل نہتے لڑائی کے لیے نکلے بھی نہیں، پہلے سے آدمی پلان کر کے نکلتا ہے، لڑائی کے لیے نکلے بھی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل کو، قریش کو عبرتناک شکست، اور آسمان سے فرشتے، ایک ہوا کا جھونکا آیا تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ نے کہا جبریل آ گئے۔ پھر دوسرا ہوا کا جھونکا آیا تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ نے کہا میکائیل آ گئے۔ اور ابھی میں ستمبر میں گیا تھا عمرے پر، تو کچھ عربوں کو ساتھ لے کر ہم چلے گئے بدر، تو بدر کے پرانے ایک بزرگ تھے، ان کو ساتھ لیا، انہوں نے ہمیں سارا معرکہ سمجھایا کہ مسلمان کہاں تھے، کافر کہاں تھے، کہاں بھیڑ ہوئی، کہاں لڑائی ہوئی، سارا انہوں نے ہمیں ایسے نشان زد کر کے بتایا۔ عدوۃ الدنیا کیا کہاں ہے، عدوۃ القصویٰ کیا ہے، والركب اسفل منکم، سارے قرآن کی آیات کے ساتھ۔ اس لیے میں کہتا ہوں قرآن سمجھنے کے لیے کتاب کافی نہیں ہے، ہجرت بھی بڑا ضروری عمل ہے، ہجرت کے بغیر، سفر کے بغیر سارا قرآن نہیں کھل سکتا۔ یہ آیا ہی ہجرت میں ہے، اس کے لیے ہجرت کرنی پڑے گی، کہ بغیر پھرے سمجھ میں نہیں آنے والی کتاب۔ اور اب مصیبت یہ ہے کہ تھوڑے سے ترجمے پڑھ کے ہر کوئی مفسر بن کے بیٹھ جاتا ہے اور قرآن پہ رائے دنی شروع کر دیتے۔ ایک ہمارے علاقے کا زمیندار کہنے لگا آج کل میں قرآن پہ نوٹس لکھ رہا ہوں۔ میں کہا تو زمیندار ہے کیتے رہے کپا گڈی کر، قرآن پہ نوٹ لکھنے چھڑ دے، بس پھر اپنا کہنا تو وہی کر، بس تھوڑا سا ترجمہ پڑھا اور رائے دنی شروع کر۔
تو اس دن مجھے سمجھ میں آیا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، قدم کی حرکت بہت ضروری ہے۔ ان آیات کو پڑھ کے 30 سال ہو گئے، لیکن جب وہاں کھڑے ہوئے پھر دیکھا اچھا یہ ہے ان آیات کا اصل موضوع اور مطلب، اس طرح یہ سارا ہم نے اپنی آنکھوں سے دکھایا۔ تو وہ پہاڑ تھا جس پر کافر کھڑے ہوئے تھے، 2 کافر کھڑے ہوئے تھے جو لڑائی کا منظر دیکھنے آئے تھے، شریک نہیں تھے، دیکھنے آئے تھے۔ تو بادلوں میں سے آواز آئی اقبل حلزوم، جبریل کے گھوڑے کا نام ہے حلزوم۔ تو گھوڑے کے ہنہنانے کی اور جبریل کے چابک کے پڑنے کی انہوں نے آواز سنی۔ ایک کا تو وہیں ہاتھ پہ لو گیا، وہ مر گیا، اور دوسرا بے ہوش ہونے سے قریب ہو کے بچا اور جنگ کے ختم ہوتے ہی مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر دکھایا کہ کچھ بھی نہیں پر اللہ ساتھ ہے، کام بن گیا۔ حنین میں کیا ہوا؟ حنین میں اب الٹا ہو گیا، مسلمانوں کی طاقت 3 گنا اور کافر کی طاقت 1 گنا۔ مسلمان 12,000 اور کافر 3,000۔ مسلمان پوری طرح مسلح، پوری طرح جنگ کے لیے نکلے۔ 10,000 کا لشکر تھا جب وہ مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو مکہ چونکہ مرکز تھا تو لہذا پوری تیاری کر کے نکلے۔ پھر 2,000 وہاں سے شامل ہو گئے، نئے مسلمان 12,000 ہو گئے۔ تو پورے مسلح کیل کانٹے سے لیس ہو کر اس زمانے کی پوری ٹیکنالوجی کو لے کر 3 گنا زیادہ لے کر وہ میدان میں اترے، اور اللہ نے پہلے حلے میں ہی شکست ہو گئی۔ اور 12,000 میں سے صرف 14 آدمی حضور کے ساتھ رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے۔ ایک جگہ تھا 18، ایک جگہ 14۔ یہ سارے کیوں بھاگ گئے؟ یہ شکست، یہ تو وہ ہیں جو مر جائیں اور قدم نہ ہٹ، ان کے پیچھے ہٹ، جو پیچھے ہٹنا، جو کفر میں پیچھے ہٹنا نہیں جانتے تھے، وہ اسلام سے کیسے پیچھے ہٹ گئے، اور رسالت کی ہستی کو چھوڑ کر کیسے بھاگ گئی۔ وہ اللہ نے وجہ بتائی، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ یاد کرو حنین کا دن جب تم کہہ رہے تھے آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے، آج ہم بہت زیادہ ہیں۔ یاد کرو جب پاکستان نے کہا ہم نے ایٹم بم بنا لیا، تو اللہ نے ذلت کی پستیوں میں پھینک دیا۔ ایسی ذلت تو ایٹم بم کے بغیر کبھی نہیں آئی تھی۔ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، یہاں دیگیں چڑھ رہی، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی، اور کیا کیا تماشے پاگل قوم نے کیے، جیسے اللہ کو ساتھ لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذلت کے دروازے اور بڑے کر دیے کہ ہم اسی طرح نافرمانوں کو مزہ چکھایا کرتے۔ اللہ کو ناراض کر کے بھی کبھی ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا، اس لیے میں تو متوجہ کرتا ہوں اپنی طرف سے، باہر نہ دیکھو، اپنے اندر لوٹو۔ آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، آج جلسے جلوسوں کی ضرورت نہیں ہے، آج اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہنگامے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، حکومتیں بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بھائیو توبہ کی جائے، کروائی جائے، یہ اس وقت دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل، انفرادی اجتماعی مسائل کا حل ہے کہ توبہ کی جائے۔ طاقت پہ ناز کیا، اللہ نے سارے ناز ذلتوں میں تبدیل کر دی۔ یوم حنین، یاد ہے تمہیں حنین کا دن؟ بڑا یاد ہے۔ کیا ہوا تھا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری طاقت نے دھوکہ دے دیا اور تم کہنے لگے آج ہمیں کون ہرائے گا، لن نغلب من قلۃ۔ پھر مزے کی بات یہ ہے سب نے یہ نہیں کہا، یہ سب کا قول نہیں تھا، سب کا یہ ذہن نہیں تھا، یہ صرف چند نوجوانوں نے یہ بات کی۔ لیکن اس امت کا مسئلہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں۔ میری انگلی میں اگر درد ہوگا تو سارا جسم مجھ سے تکلیف اٹھائے گا۔ میرے سر میں درد ہے، صبح سے ہے، مسورات میں گیا تھا بیان کرنے، وہاں سے سیدھا آیا، کپڑے بدل کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو یہ میری صرف کن پٹیاں نہیں پھٹ رہی، بلکہ میرا سارا وجود اس کے ساتھ فریاد کر رہا ہے، کیونکہ جسم کا مسئلہ اجتماعی ہے۔ سر کے درد کے ساتھ سارا جسم ہاں میں ہاں ملاتا ہے، اور پاؤں کے درد کے ساتھ سارا جسم ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ اس امت کا مسئلہ اجتماعی ہے۔ آسٹریلیا میں کوئی مسلمان آوارگی کرے گا تو گلستان کالونی تک اس کی نحوست آئے گی، اور یہاں کوئی نیکی کرے گا تو آسٹریلیا تک اس کی خیر پھیل سکی اور جائے گی، دونوں طرف۔ تو چند آدمیوں کے دل میں آیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے چونکہ قیامت تک دستور دینا تھا نا، نبی کو بلانا تھا، امت کو اس بات میں ایک منصب دینا تھا،
کام دینا تھا کچھ، سارے دستور قانون حضور کی دنیا سے جانے سے پہلے پہلے سمجھا دی. کیا تمہاری طاقت نے تمہیں کیا نفع دیا؟ کیوں بھاگ گئے تھے؟ تم وہی تو ہو جو سر پھڑ کی بازیاں لگانے والے تھے، تم بھاگ کیوں گئے؟ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تم سے تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم بھاگے پیٹ پھیر کر. 14 آدمی یا 18 آدمی. ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حارث بن عبد المطلب، یہ عباس، ابوبکر، عثمان، عمر، علی، خالد بن ولید، یہ جو چند شاہ سوار تھے، زبیر، طلحہ، مقداد، ابو عبیدہ، عبد الرحمن، یہ چند آدمی آپ کے دائیں بائیں رہ گئے. ابو سفیان بن حارث نے آپ کی لگام کو تھاما ہوا تھا اور اوپر سے تیروں کا نی تھا بارش کے قطروں کی طرح، اور آپ اس حال میں کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، مجھے شکست بھی ہو جائے تو میں سچا نبی ہوں، جھوٹا ہرگز نہیں. جیسے میرے نسب میں کوئی داغ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ بات تو سارے مانتے تھے، نسب تو اللہ کے نبی جیسا محفوظ نسب تو کائنات میں کسی کا ہے ہی نہیں. میں تو آپ کل تبرکاً ہر جگہ سناتا ہوں کہ وہ نبی جس کے 10,000 سال کی تاریخ محفوظ ہو، اس کی زندگی کو چھوڑ کر آج کہاں انسانیت ذلیل ہوتی پھر دھکے کھا رہی. تو آپ کے نسل میں تو کوئی شک نہیں تھا، وہ جانتے تھے عبد المطلب کا بیٹا ہے. وہ دادے کا نام نہیں، شرف کے طور پر دادے کا نام لیا جاتا تھا، ورنہ سب کو پتا ہے. تو آپ نے فرمایا جیسے میرے نسل میں کوئی شک نہیں ہے، میری نبوت میں بھی کوئی شک نہیں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا جیسے بیٹا ہوں ایسے ہی میں سچا نبی ہوں. چاہیے سارے بھاگ جائیں، مجھے شکست ہو جائے، خدا نہ خاص کر میری یہاں جان بھی چلی جائے، میری نبوت میں کوئی دام نہیں. پھر آپ نے کہا عباس بلاؤ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی مرنے کی میرے ہاتھ پر، بلاؤ. تو پھر انہوں نے، حضرت عباس کی آواز جاتی تھی 8 میل تک، 8 میل تک ان کی آواز جاتی تھی. ان کا باغ تھا مکے میں، مکے سے 8 میل کے فاصلے پر. تو صفا پہاڑی پہ چڑھ کر یا جبل ابی قبیس پہ چڑھ کر اپنے غلام کو آواز دیتے، وہ وہاں باغ میں سنتا تھا کہ عباس بلا رہے ہیں. اور قد ان کا اتنا تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، اتنا لمبا قد تھا. قیا اصحاب السمرہ یا للانصار، تو جوں کانوں میں آواز پہن کر لبیک لبیک یا رسول اللہ نفدیک بامہاتنا وآبائنا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اور اس وقت یہ حال تھا کہ صرف صحابہ پر نہیں، سواریوں پر بھی روک طاری ہو چکا. وہ موٹے سواریاں ہوتی نہیں، تو صحابہ نے سواریوں سے چھلانگیں لگا دی اور پیدل لوٹ کے پیچھے بھاگے. اور اتنے میں وہ ابو سفیان کہنے لگا آج باطل کا پردہ چاک ہو گیا. صفوان بن امیہ کہنے لگا آج محمد کا جادو ٹوٹ گیا. کیونکہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کے اندر میں اسلام اترا نہیں تھا پکا. تو ان کا لے رہا ہے آج مسئلہ حل ہو گیا، آج باطل ٹوٹ گیا، آج سحر ختم ہو گیا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم آسمان سے فرشتوں کو اتارا اور وہی نقشہ جو الٹ چکا تھا پھر سیدھا ہوا. کچھ 100 کے قریب آدمی لوٹے اور اللہ نے پھر ان کو بھگا دیا. اور وہ جو بھاگنے پاتے رہے تھے ایسی شکست کھائی کہ 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 1,40,000 درہم، یہ مال غنیمت اللہ نے وہاں سے عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا دستور دے دیا ہے. میرے بھائیو، اپنے آپ سے لڑ سکتے ہو تو لڑ لو، باہر مسئلہ حل نہیں ہونے کا، اندر مسئلہ حل ہوگا کہ ہم خود اپنی ذات سے توبہ کریں اور لوگوں سے توبہ کروائیں. اللہ ناراض ہے اور اس کی ناراضگی کا دور ہونا اس کی اطاعت سے ہے، لڑنے سے نہیں، ٹکرانے سے نہیں. جب پاکستان بڑی طاقتور سلطنت بن جائے تو کیا اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ اور اگر اللہ راضی نہ ہوا تو ہم نے کون سا تیر مارا؟ کیا کما کے لے گئے اگر ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا؟ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو
تو اس کی رضا پر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں. وہ ناراض موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم واجعل الملک فی صفہائہم والمال الی بخلائہم. کیا یہ موسم کی خرابی دیکھ رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری ناراضگی کی نشانیوں میں سے کہ میں بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہوں، بے وقت کرتا ہوں، روک دیتا ہے. میں نے ابھی چلا لگایا نا رمضان میں دوڑے اسماعیل خان ہم بلا رہے تھے بابا اسماعیل خان، تو وہاں اس اوپر 50 کلومیٹر جماعت ہمارے طلبہ کی چلی تھی، ہمارے گاؤں کے جو طلبہ ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بستیوں کی بستیاں خالی ہو گئی ہیں، گھر ویران سنسان پڑے ہیں، پچھلے 5 برس سے بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا، جانور مرے پڑے تھے، مکان بستیاں خالی ہیں، پھر بھی کوئی توبہ نہیں کرتا. نقل مکانی کرتے ہیں، نقل عمل نہیں کرتے. بھئی برے عمل سے نقل مکانی کر کے اچھے عمل کی طرف آ جائیں. یہ ہجرت نہیں کرتے، گاؤں چھوڑتے ہیں، گناہ نہیں چھوڑتے، سود نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، موسیقی نہیں چھوڑ رہے. جب اللہ تعالیٰ اس طرح دھند کو پھیلا کر اب دیکھنے روزانہ اخبار میں کیا رہا، فلاں جگہ حادثہ، فلاں جگہ حادثہ، 25 آدمی مر گئے، 10 آدمی مر گئے، 50 آدمی مر گئے، سڑکوں پہ خون بہ رہا ہے. اس امت کا خون کبھی ایسا سستا نہیں ہوا. اور پھر بھی توبہ کی طرف رجحان نہیں ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے اللہ کو منائیں. اس لیے میرے بھائیوں، میں تو ہاتھ جوڑ کے ہر جمعے میں کہتا ہوں توبہ کرو. تو جو آ گئے ہو کم از کم آپ تو میری سنو، آپ تو ہم مل کر توبہ کریں، اپنے اللہ کو منائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں روک دیتا ہوں، بے وقت کرتا ہوں. کھیتی پکتی ہے میں شروع کر دیتا ہوں، کھیتی کاشت کرتے ہیں میں بند کر دیتا ہوں. اور میں حکومت نااہل اور نکمے انسانوں کو دے دیتا ہوں، اور پیسہ بخیل اور کنجوس آدمیوں کو دے دیتا ہوں. پھر انہوں نے پوچھا یا اللہ تیرے راضی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت پہ بارشیں کرتا ہوں، جب کاشت کرتے ہیں بارش دیتا ہوں، جب پک جاتی ہے ہٹا لیتا ہوں. اجعل الملک الی علمائہم، حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں. نیک صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے حکومت کے لیے، سمجھدار ہونا بھی ضروری. خالی نیک ہونے سے مسئلہ نہیں حل ہوتا، نیک بھی ہو سمجھدار بھی ہو. تو حلیم اسے کہتے ہیں جو سمجھدار بھی ہو نیک بھی ہو. تو میں حکومت ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو متقی بھی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، نیک بھی ہوتے ہیں. والمال الی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں کہ وہ غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اوروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنوں پر بھی خرچ کرتے ہیں، پرائے پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور خوشحال انسانیت رات گزارتی ہے. یہ اللہ کی خوشی کی نشان. اور یہ تینوں چیزیں کون؟ میں تو دیہاتی آدمی ہوں، ہماری تو زمینوں کے پانی خشک ہو گئے، 15 فٹ پانی نیچے چلا گیا. کیسے ملک ویران. یمن کسی زمانے میں جنت کا ٹکڑا تھا، آج وہاں دن کا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے زمین کے پانی کو چوس لیا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، مجھے بتاؤ اگر میں زمین کے پانی کو ختم کر دوں تو ہے کوئی تمہارے رب کے سوا پانی لا سکے؟ تو بھائیو مسئلہ ہم نے خراب کیا ہوا ہے. میں نے جھوٹ بولا گویا میں نے پورے ملک کو آگ لگا دی، میں نے سود کھایا گویا میں نے پورے ملک کو آگ لگا دی. میری نافرمانی سے یہ ساری مصیبتیں آئی ہیں. تو میں توبہ کروں. ابھی یہ محنت ہو رہی حکمرانوں کو ٹھیک کرو. بھائی حکمران کیسے ٹھیک ہوں؟ جیسی تیری ڈفلی ویسا میرا راز، جیسے ہم اچھے ہمارے حکمران. تو ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک لوگ دے دے. ہم توبہ کریں اللہ ہمیں ہمدرد دے دے. راتوں کو رونے والے دے دے گا، پوچھنے والے دے دے گا، تڑپنے والے دے دے گا. کوئی ہمارے جیسا تو ہمارے جیسوں پر جنید بغدادی بھی بیٹھ جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں توبہ کی جائے. کہاں چلے گئے؟ کتے کے پیٹ پہ مرنے پر بھی بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہوں.
اس لیے اللہ کو مناؤ میرے بھائیو، اللہ کو مناؤ. اس کو منانے کے لیے باہر سے کچھ نہیں کرنا، خود ہم توبہ کریں کہ اللہ بس تم معاف کر. کوئی تو اس کے سامنے رونے دھونے والے ہوں. اس لیے میرے بھائیو خود بھی توبہ کرو، لوگوں سے بھی توبہ کرواؤ، اللہ کے سامنے جھکو، نمازوں کو بڑھاؤ، بازاروں میں سچائی کو لانے کی کوشش کرو، سود کو خود نکالو، حکومتوں کے بس میں نہیں ہے سود مٹانا. خود توبہ کرو کہ میری توبہ، میں نہیں اس سے قریب جاتا. خود کبیرہ گناہوں کو چھوڑو. حکومت سین میں بند کر دے گی تو لوگ گھر گھر میں اپنے سین میں کھول لیں گے. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سرحد میں شراب بند کی تھی تو ساری دکانیں اٹک کے ادھر آ کے لگ گئی. اٹک کا پل ہے نا، اس کے ادھر سب شراب کی 1971 میں اس وقت میں بھی تبلیغ میں نہیں تھا، میرے والد صاحب بھی بڑے سیاست میں، الیکشن وغیرہ سب کچھ، تو ہمیں وہ ڈے ٹو ڈے خبر رہتی تھی. تو وہ سارے شراب کی دکانیں اٹک کے ادھر چل گئی، جاتے اور پی کے بھی جاتے. تو دل منور ہو اللہ کی محبت سے اور اللہ کے رسول کی محبت سے، تب جا کر معاشرے میں پاکیزگی آئے گی. اور دل کو روشن حکومتیں نہیں کر سکتی. یہ اندر کا چراغ اندر کی محنت سے جلتا ہے. اس کے لیے تیل اندر ہی سے لینا پڑتا ہے، باہر سے تیل نہیں ملتا. اس کا کرنٹ باہر نہیں ہے، اندر ہے. یہ جوت جگانی ہے تو اللہ کی راہوں میں نکلو میرے بھائیوں، دھکے کھاؤ، اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس امت کا نصیب بدلے. تو اس لیے بھائی اجتماعی طور پر ہم توبہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہیں نا سارے. اور بھائی مجھے کئی دنوں سے خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ لوگ آخر بہت سے لوگ دیہاتوں سے شہر میں آئے ہوئے ہیں، اور میرا تو دیہات سے رابطہ منقطع نہیں، میں تو یہاں مسافر کی طرح رہتا ہوں بچوں کی پڑھائی کی وجہ سے، مطلب میرا تو دیہات سے سب کچھ رابطہ ہے. تو ہم پھر جماعت میں پھرتے ہیں ہر مہینے 15 دن، اور اب پنجاب پھر اب بلوچستان سندھ ہر طرف قحط سالی ہے، لیکن کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا استسقاء کی کہ یا اللہ مہربانی کر دے. نہ کوئی علماء متوجہ کر رہے ہیں، نہ عوام متوجہ ہو رہے ہیں. ایسے جیسے پر کوئی مدہوشی طاری ہے یا کوئی غفلت کے تاریخ پردے پڑے ہوئے ہیں، نہیں کیا ہے کہ اللہ سے مانگنے اور منانے کا دستور ہی ختم ہو گیا. پہلے میں بڑا مجھے اب سمجھ میں آیا، ہمارا ایک بابا ہوتا تھا مؤذن، تو بڑی عمر پائی اس نے، کہیں ہمارے پردادے کے زمانے کے قدم وغیرہ سے یہ نہریں ہمارے سامنے نکلی. تو مجھ سے کہنے لگا، میں کبھی کبھی اس کی بات سنایا کرتا ہوں، تو میں کہتا تھا پترو ایک دیں انہیں گھر گھر کنجری نچنی ہے. تو ہم کہتے پتہ نہیں یہ چاچا کیا بات کرتا ہے بابا حاجی. میں کہا بابا حاجی کی گل کرنا ہے کہ پترو ایک دیں انہیں گھر گھر کنجری نچنی. تو اگر بابا حاجی آج زندہ ہوتا تو دیکھ ساتھ جو کیبل بچھی تو گھر گھر کنجریاں ناچنے لگی. پھر وہ ایک بات کرتا تھا، یہ بات اس نے کی مجھے آج سمجھ میں آئی. کہنے لگے جب یہ نہریں نکلی تو ہمارے بڑے کہنے لگے پترو بے حیا پانی آ رہا ہے، بے حیا پانی آ رہا ہے، اتو ننگا پانی آ رہا ہے. کی مطلب اتو ننگا پانی کی مطلب ہے کہ کاجوا نہیں، بدلاں دا پانی نہیں، بے حیا پانی ہے، ادنال بے حیائی آ جائے. تو مجھے یہ بات اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب نہریں نہیں ہوتی تھیں اور بارشیں رکتی تھی تو سب لوگ سجدے میں گرتے تھے، یا اللہ یا اللہ. اب کہتے ہیں نہریں کھول دو، پانیوں پہ لڑ رہا ہے، سندھ کو پانی کم مل رہا ہے، پنجاب ہمارا پانی پی گیا، سرحد والے کہہ رہے ہیں ہمارا پانی پی گیا، وہ نہروں پہ لڑائیاں ہو رہی. اگر یہ ساری قوم دعا مانگنا جانتی ہوتی تو یہ حکومت کے ٹیکسوں سے بھی جان چھوٹ جاتی اور ان کے ظلم سے بھی جان چھوٹ جاتی. ہر کوئی مسلح بچھا کے دعا مانگتا اللہ بارش کر. اور بھائیو اللہ سے مانگا کرو، دنیا اور آخرت کے اجتماعیت کا شعور بیدار کرو. بارش کا نہ ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا ناراض ہونا بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ ناراض ہوا پڑا ہے. لیکن ہمارے لیے تو یہ بھی مسئلہ ہوا پڑا ہے، زمینوں کے چشمے خشک ہو گئے، بیماریاں عام ہو گئی، پھر بھی کوئی نہیں اللہ کے رجوع کر رہے. اللہ مہربانی کر. تو بھائیو اللہ سے مانگو. مجھے خیال تھا ہم انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد اللہ سے مانگیں گے، 2 نفل پڑھ کے صلاۃ استسقاء پڑھیں گے، اس کے بعد آپ سنتیں وغیرہ پڑھیں. اللہ سے اپنی درخواست تو کریں گے، آگے اس کی مرضی. فقیر کا کام تو کھٹکھٹانا ہے، فقیر کا کام دینا ہے، لیکن ہم سب پہلے جمعے کی نماز پڑھیں، توبہ کریں، استغفار کریں،
چونکہ کبیرہ گناہوں کے ساتھ دعائیں رد ہو جاتی ہیں. تو بھائی ہم سارے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پھر صلاۃ استسقاء پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے. سنتیں پڑھیں. غير مخفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مخفي ولا مودع ولا مستغنى عنه. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله. وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. دکھائی دیتا ہے.